زرمبش یہ ریڈیو زرمبش اردو کی آواز ہے۔ آج 6 دسمبر پیر کا دن اور سال 2021 ہے اور میں ہوں آپ کی میزبان سارین بلوچ۔ ریڈیو زرمبش کے آج کی نیوز بلیٹن میں بلوچستان سمیت علاقائی عالمی خبریں شامل ہیں۔ بلوچ نیشنل موومنٹ کے مرکزی ترجمان نے کہا ہے کہ مند میں آزادی کے حق میں ریلی اور قابض پاکستانی فوج کی نظروں کے سامنے آزادی کے نعرے پاکستانی دہشت اور بربریت کی شکست ہے۔ انہوں نے کہا مند کے غیور لوگوں نے پورے قوم کے احساسات کو جرأت و استقلال کے ساتھ دنیا کے سامنے عیاں کر کے ثابت کر دیا کہ بربریت سے سر کچلے جا سکتے ہیں لیکن جذبے مزید پروان چڑھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بلوچ قومی تحریک آزادی کو کچلنے کے لیے پاکستان نے ہمارے عظیم قائد چیئرمین غلام محمد بلوچ سمیت ہمارے ہزاروں رہنما، کارکن، لیڈر اور عام لوگوں کو قتل کیا اور یہ قتل عام آج بھی جاری اور پاکستانی بربریت اپنے عروج پر ہے۔ لوگوں کو اجتماعی سزا کا نشانہ بنایا جا رہا ہے تاکہ بلوچ آزادی کے عظیم مقصد سے دستبردار ہو جائیں، لیکن بلوچ نے تاریخ کی روشنی میں شعور کی بنیاد پر جو اٹل فیصلہ کیا ہے اس پر استقلال و دلیری سے قائم ہے، جسے پاکستان حیوانیت اور بربریت شکست نہیں دے سکتے۔ BNM ترجمان نے کہا کہ مند میں منعقد ایک ریلی میں لوگ آزاد بلوچستان کے نعرے بلند کر کے بلوچ قوم کی ترجمانی کر رہے ہیں۔ یہ پوری بلوچ قوم کا نعرہ ہے۔ ریاستی بربریت بظاہر بہت سی زبانوں کو خاموش کر چکی ہے، لیکن دلوں میں بھڑکتی آگ کے شعلے مختلف صورتوں میں عیاں ہو رہے ہیں۔ ان شعلوں کو بجھانا پاکستان کے بس میں نہیں، کیونکہ حق و باطل کی لڑائی میں شکست ہمیشہ باطل کے حصے میں آتی ہے اور حق ایک دن ضرور سرخ رو ہوگا۔ کیچ کے علاقے مند میں قابض پاکستانی فوجی اہلکاروں نے حواس باختگی میں اپنے ہی چیک پوسٹ پر مارٹر کا گولہ داغ دیا ہے، جس سے کم از کم ایک اہلکار کی ہلاکت ہوئی ہے۔ ریڈیو زرمبش کو مقامی ذرائع نے بتایا کہ کیتھرینز کے پہاڑی سلسلے میں ایک چھوٹی سی FC کی چوکی ہے جہاں سے گوک کی طرف مارٹر فائر کیا گیا، جو کہ گوک میں قائم FC چیک پوسٹ پر گرا، جس سے کم از کم ایک FC اہلکار موقع پر ہلاک اور دیگر زخمی ہوئے۔ کیچ کے علاقے ہیرونک میں ہفتے کی شام کو قابض پاکستانی فوجی اہلکاروں کی ہوائی فائرنگ سے لوگوں میں خوف و ہراس پھیل گیا ہے۔ لوگوں نے میڈیا پر شکایت کی ہے کہ آبادیوں کے درمیان موجود کیمپ اور چیک پوسٹوں سے بلاجواز ہوائی فائرنگ سے بچے خوفزدہ ہوتے ہیں اور اس سے حادثات کے امکانات پیدا ہوتے ہیں۔ ایک شہری نے ریڈیو زرمبش کو بتایا کہ ہوشاب میں بھی پاکستانی FC کے آبادی کے قریب موجود چیک پوسٹ سے گھروں کے اوپر گولے فائر کیے گئے، جس سے 2 بچوں کی ہلاکت ہوئی۔ متعلقہ اداروں کے اہلکاروں کو اس طرح کی حرکتوں سے اجتناب کرتے ہوئے بلا جواز فائرنگ سے گریز کرنا چاہیے اور آئندہ یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ روز روز کا یہ سلسلہ اب شہری برداشت نہیں کریں گے۔ ریڈیو زرمبش سے بات کرتے ہوئے شہری نے مزید کہا، جب ہم چیک پوسٹ اور کیمپ کے بارے میں شکایت کرتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ یہ سیکیورٹی کے لیے ضروری ہے۔ سوال یہ ہے کہ کس کی سیکیورٹی، کیونکہ 100% حملے تو اہلکاروں پر ہوتے ہیں، جب کیمپ آبادیوں میں نہیں ہوں گے تو حملے بھی باہر ہوں گے۔ بلوچ ریپبلکن گارڈز کے ترجمان دوستم بلوچ نے کہا ہے کہ ڈیرہ مراد جمالی میں بلوچ سرماچاروں نے قابض پاکستان کی بم ڈسپوزل ٹیم کو ریموٹ کنٹرول بم دھماکے کے ذریعے نشانہ بنایا، جس میں ایک اہلکار ہلاک اور 2 شدید زخمی ہوئے۔ دوستم بلوچ کا مزید کہنا تھا کہ قابض فورسز کو اس وقت نشانہ بنایا گیا جب وہ ڈکٹیٹر کے ساتھ بم تلاش کر رہے تھے۔ بلوچ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن آزاد نے اعلان کیا ہے کہ بانو کریمہ بلوچ کی یوم شہادت کے موقع پر ایک ویبینار کا انعقاد کیا جائے گا، جس میں بانو کریمہ بلوچ کی زندگی اور سیاسی جدوجہد پر بانو کریمہ کی سیاسی اور تحریکی ساتھی اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ BSO آزاد ترجمان نے کہا کہ بانو کریمہ کا بلوچ قومی تحریک میں رول ماڈل کی حیثیت رکھتی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ بانو کریمہ کی
زندگی اور سیاسی جدوجہد پر مسلسل بحث و مباحثے ہونے چاہیے جو بلوچ سیاسی کارکنان بالخصوص خواتین سیاسی کارکنان کی سیاسی تربیت کے لیے اہم ذرائع ہوں گے اور ہماری ویبینار اسی تربیتی سلسلے کا حصہ ہے۔ بلوچ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن آزاد نے ایک اور بیان میں شہید سر زاہد آسکانی اور بلوچ قوم کے لیے ان کی لازوال خدمات کو خراج تحسین پیش کی ہے اور کہا ہے کہ کسی بھی معاشرے کی تشکیل اور اسے سنوارنے میں اساتذہ کا اہم کردار ہوتا ہے، جہاں اساتذہ کو قوم کی ریڑھ کی ہڈی مانا جاتا ہے، اور سر زاہد آسکانی بھی ایسی ہی ہستی تھے جنہوں نے مذہبی انتہا پسندی کو چیلنج کیا اور بلوچ معاشرے کی بہتری کے لیے بچیوں کی تعلیم کو ضروری قرار دیا، جس کی وجہ سے ریاست خوفزدہ ہو کر اسے شہید کر دیا۔ گوادر میں بلوچستان کو حق دو تحریک کا دھرنا جاری رہا ہے جسے 20 دن مکمل ہو گئے۔ دھرنے میں کراچی سے بلوچ خواتین اور پنجگور سے سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں نے شرکت کرتے ہوئے اظہار یکجہتی کی۔ دھرنے سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ اپنے مطالبات کی منظوری اور ان پر عمل درآمد کرانے تک جدوجہد جاری رکھیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہاں پر بیٹھے کسی شخص کو کچھ نقصان ہوا تو اس کا ذمہ دار موجودہ حکومت اور اسے لانے والے BNP مینگل اور جمعیت علماء اسلام پر عائد ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ جب ہم کہتے ہیں ہمارے حق دو تو کہتے ہیں تم انڈیا کے ایجنٹ ہو۔ دھرنے کے سربراہ مولانا ہدایت الرحمان بلوچ نے کہا کہ سر کے علاقے میں ایک ٹاور ہے اور فوجی روزانہ اس پر چڑھتے ہیں جبکہ نیچے بلوچوں کے گھر ہے۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب کی روایت میں یہ ہو سکتا ہے لیکن بلوچ روایت میں یہ نہیں ہے کہ ہمارے گھروں میں جھانکو۔ ان کا کہنا تھا کہ صوبائی وزراء جھوٹ پہ جھوٹ بول رہے ہیں، میڈیا کے سامنے کہتے ہیں کہ مطالبات تسلیم ہوئے ہیں لیکن اب تک کسی ایک تسلیم شدہ مطالبے پر عمل درآمد نہیں ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ دھرنا جاری ہے، اگر وہ اپنے پولیس، فوج اور طاقت کا استعمال کریں تو بھی اپنے قانونی حقوق سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ کل گوادر، پنجگور اور تربت کے چیک پوسٹوں کا لسٹ جاری کریں گے اور ایک جائزہ لیں گے کہ یہاں پرائمری اسکولوں سے زیادہ چیک پوسٹ قائم ہیں۔ کیچ میں جموں گورکوپ کے رہائشی اور 4 مہینے سے جبری لاپتہ اسکول کے طالب علم سعید احمد کے والد علی محمد نے اپنے ایک ویڈیو بیان میں کہا ہے کہ میرے اکلوتے بیٹے کو جبری لاپتہ کرنے والے مجھے بھی جبری لاپتہ کر دے۔ میں نے ہر دروازہ کھٹکھٹایا ہے، اب ایک ہی راستہ بچا ہے کہ میں گلے میں پھندا ڈال کر خودکشی کر لوں۔ مجھے بتاؤ میں کیا کروں؟ کیا میں خودکشی کر لوں؟ ٹھیک ہے، میں کل جا کر کسی کو سوسائیڈ نوٹ لکھنے کو کہتا ہوں کہ لکھو، میرا خون ان کے سر ہے جنہوں نے میرے بچے کو اٹھایا ہے۔ جموں گورکوپ کے رہائشی اور ہائی اسکول کے 2 طالب علموں سعید احمد ولد علی محمد اور بختیار کو 4 مہینے پہلے آبسر میں زیارت سر کے مقام سے قابض پاکستانی فوجیوں نے حراست میں لینے کے بعد جبری لاپتہ کر دیا تھا۔ ایک ذرائع نے بتایا کہ علاقے کے لوگوں کی میڈیا تک رسائی نہ ہونے کی وجہ سے ان جبری گمشدگیوں کے بارے میں دیر سے پتہ چلا۔ ان کے والد نے سول سوسائٹی کے اراکین سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، میرے اکلوتے بیٹے کو حراست میں لے کر جبری لاپتہ کر دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، ملک میں حکومت ہے لیکن قانون کہاں ہے؟ قانون بھی تو ہونا چاہیے۔ جب حکومت قانون کے تحت کسی کو گرفتار کرتی ہے تو اسے کسی حراستی مرکز میں رکھا جاتا ہے۔ یا اللہ، میں کہاں جاؤں؟ کس سے پوچھوں کہ میرا بیٹا کہاں ہے؟ اسے کس علاقے میں قید رکھا گیا ہے یا قتل کر کے لاش پھینک دی گئی ہے؟ آوران میں ایک لائٹ ویٹ جہاز جیروکاپٹر گر کر تباہ ہوا ہے جس کا انسٹرکٹر پائلٹ قاضی اجمل ہلاک ہوا ہے۔ پائلٹ قاضی اجمل اپنا جیروکاپٹر کراچی سے اڑا کر بلوچستان کی حدود میں داخل ہوئے تھے اور کنڈ ملیر کے علاقے میں پرواز کرتے ہوئے 3 دن قبل لاپتہ ہو گئے تھے۔ بلوچستان وائلڈ لائف نے اطلاع دی ہے کہ قاضی اجمل کا طیارہ پولڈاٹ کے مقام پر پہاڑی سے ٹکرا ہوا ہے۔ طیارے کا ملبہ اور پائلٹ کی لاش مل گئی ہے۔ SP لسبیلا ایوب اچکزئی نے بھی تصدیق کی ہے کہ قاضی اجمل کا جیروکاپٹر کنڈ ملیر کے علاقے میں تباہ ہوا۔ بھارتی ریاست ناگالینڈ کے مون ضلع کے علاقے اوٹنگ میں ہفتے اور اتوار کی درمیانی رات سیکیورٹی فورسز کی کارروائی میں کئی شہری مارے گئے ہیں۔ انڈیا کی خبر رساں ایجنسی PTI کے مطابق اس میں کم از کم 11 عام شہریوں کی موت ہوئی ہے جبکہ ناگا پیپلز فرنٹ پارٹی کے رہنما اور ریاست کے سابق وزیر اعلیٰ TR زیلیانگ کے مطابق اب تک 13 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔
اس واقعے پر بھارت کے وزیر داخلہ امت شاہ اور ریاست کے وزیر اعلیٰ نیفیو ریو نے ٹویٹ کر کے اپنے رنج غم کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ ایک اعلیٰ سطحی انکوائری کمیٹی تشکیل دی جائے۔ ترکی کے سیکیورٹی اداروں نے صدر رجب طیب ایردوان پر قاتلانہ حملے کی سازش ناکام بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ ترک میڈیا کے مطابق رجب طیب ایردوان پر صوبے سیرت میں بم دھماکے کے ذریعے حملے کی کوشش کو ترک سیکیورٹی فورسز نے ناکام بنا دیا۔ ترک میڈیا کا کہنا ہے کہ طیب ایردوان صوبے سیرت میں ایک ریلی میں شریک تھے۔ اس دوران پولیس کی گاڑی جو ریلی کی حفاظت پر مامور تھی، سیکیورٹی فورسز نے گاڑی کے نیچے سے بم برآمد کیا، جس کو فوراً بم ڈسپوزل اسکواڈ نے ناکارہ بنا دیا اور واقعے کے بعد فرانزک ٹیموں نے کار کو گھیرے میں لے کر انگلیوں کے نشانات اور دیگر شواہد جمع کر لیے ہیں اور مزید تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی آج کی نیوز بلیٹن کا اختتام ہوتا ہے۔ سارن بلوچ کو اجازت دیجیے۔